کبھی اپنے غور کیا ہے؟ ایک ہی شہر میں رہنے والے دو لوگ، ایک جیسے 24 گھنٹے، ایک جیسے دن اور رات، دونوں کے پاس خواب بھی ہیں، لیکن چند سال بعد ان کی زندگیاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف کیوں ہوتی ہے؟ ایک شخص وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ برسوں پہلے پہنچنے کا خواب دیکھتا تھا، اور دوسرا شخص آج بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا۔ آخر فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کیا کامیابی صرف ذہانت کا نام ہے؟ کیا کامیاب لوگوں کو ہم سے زیادہ مواقع ملتے ہیں؟ کامیابی کے پیچھے کوئی ایسی قیمت ہوتی ہے جسے زیادہ تر لوگ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے ماؤنٹ ایورسٹ کا تصور کریں۔ آپ ایک ایسی چوٹی کے سامنے کھڑے ہیں جس تک پہنچنے کے لیے صرف خواہش کافی نہیں۔ آپ کو سردی برداشت کرنی ہوگی، تھکن برداشت کرنی ہوگی، خطرات کا سامنا کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ کو بار بار اپنے آپ سے کہنا ہوگا، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اب سوچیں، اگر کوئی شخص ہر قدم پر صرف یہ سوچتا رہے کہ یہ راستہ اتنا مشکل کیوں ہے، مجھے اتنی محنت کیوں کرنی پڑ رہی ہے، میں اتنی قربانی کیوں دوں، تو کیا وہ چوٹی تک پہنچ پائے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ جب منزل واقعی بڑی ہو تو راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اور شاید زندگی کا سب سے اہم اصول بھی یہی ہے، اب جس چیز کی خواہش کرتے ہیں اس کی قیمت بھی اب ہی کو ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ قیمت آخر ہوتی کیا ہے؟ کیا صرف محنت؟ اس سے کہیں زیادہ کچھ؟ آج ہم کامیابی کی اسی چھپی ہوئی قیمت کو سمجھیں گے، اور آخر میں شاید اب خود سے ایک ایسا سوال پوچھیں جس کا جواب آپ کی زندگی کا اگلا باب بدل سکتا ہے۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی عزت، کوئی اپنا کاروبار کامیاب کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک بہترین ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتا ہے، اور کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس کے بعد لوگ برسوں تک اس کا نام یاد رکھیں۔ لیکن یہاں ایک عجیب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ہم اکثر نتیجہ چاہتے ہیں لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کا عمل نہیں چاہتے۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں لیکن ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم مضبوط جسم چاہتے ہیں لیکن اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم علم چاہتے ہیں لیکن سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہم کاروبار چاہتے ہیں لیکن غیر یقینی صورتحال برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بدل جائے لیکن اپنی روزمرہ زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں خواب اور حقیقت الگ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کے خواب دیکھنے کی کوئی قیمت نہیں، قیمت اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ خواب کو اپنی ترجیح بناتے ہیں۔ اس لیے آج خود سے ایک سوال پوچھیں، اب جس زندگی کا خواب دیکھتے ہیں کیا آپ کی روزانہ کی زندگی بھی آپ کو اسی طرف لے جا رہی ہے؟ اگر جواب وہ نہیں ہے تو شاید مسئلہ آپ کے خواب میں نہیں، مسئلہ آپ کی ترجیحات میں ہے۔ ہم کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کی پوری کہانی نہیں دیکھتے۔ ہم ایک کامیاب کاروباری شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا دفتر، گاڑی اور کامیاب کاروبار نظر آتا ہے۔ ہم ایک مشہور مصنف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی کتاب اور شہرت نظر آتی ہے۔ ہم ایک کامیاب کھلاڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی ٹرافی نظر آتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے پیچھے چھپے ہوئے سال نہیں دیکھتے۔ وہ صبح نہیں دیکھتے جب اسے اٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا، وہ راتیں نہیں دیکھتے جب وہ ناکامی کے بارے میں سوچتا رہا، وہ کوششیں نہیں دیکھتے جو کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں، وہ تنہائی نہیں دیکھتے، وہ شک نہیں دیکھتے، اور وہ لمحے بھی نہیں دیکھتے جب اس شخص نے خود سے پوچھا ہوگا، کیا واقعی میں یہ کر سکتا ہوں؟ دنیا کامیابی دیکھتی ہے لیکن کامیابی کے پیچھے چھپا ہوا سفر نہیں دیکھتی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک درخت دیکھیں، آپ کو اس کے پھل نظر آتے ہیں لیکن زمین کے نیچے پھیلی ہوئی وہ جڑیں نظر نہیں آتی جنہوں نے اسے مضبوط بنایا۔ کامیابی بھی ایسی ہی ہے، جو چیز دنیا کو نظر آتی ہے وہ صرف نتیجہ ہے، اصل کہانی اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی کامیابی سے اپنا آغاز کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ ہم ان کی منزل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی شروعات۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ فرق وقت کی مقدار میں نہیں، فرق اس بات میں ہے کہ آپ اپنے وقت کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ روزانہ 1 گھنٹہ کسی ہنر کو سیکھنے میں لگا سکتے ہیں۔ 1 سال بعد آپ کے پاس سینکڑوں گھنٹوں کی مشق ہوگی۔ آپ روزانہ 1 گھنٹہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ 1 سال بعد آپ کے پاس درجنوں کتابوں کا علم ہو سکتا ہے۔ آپ روزانہ 1 گھنٹہ اپنے کاروبار، تعلیم یا کسی اہم سکل پر لگا سکتے ہیں، اور چند سال بعد آپ خود کو ایک مختلف مقام پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہی وقت اگر مسلسل بے مقصد سکرولنگ میں گزر جائے تو وقت واپس نہیں آئے گا۔ یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، اصل سوال یہ ہے آپ اپنے وقت کو کس چیز کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہر تھا کے پیچھے ایک ای نہیں چھپا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے خواب کو ہاں ای کہتے ہیں تو شاید آپ کو کچھ غیر ضروری چیزوں کو او نہیں کہنا پڑے گا، اور یہی کامیابی کی پہلی قیمت ہے، اپنی ترجیحات طے کرنا۔ اب آتے ہیں اس قیمت کی طرف جس سے تقریباً ہر انسان ڈرتا ہے، ناکامی۔ بہت سے لوگ ناکامی کو اختتام سمجھتے ہیں، لیکن ناکامی اکثر اختتام نہیں ہوتی، یہ فیڈ بیک ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کیا کام نہیں کیا، کہاں غلطی ہوئی، اور اگلی بار کیا مختلف کرنا ہے۔ سوچئے، ایک بچہ چلنا سیکھ رہا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے۔ اگر وہ پہلی مرتبہ گرنے کے بعد فیصلہ کر لے چلنا میرے بس کی بات نہیں، تو وہ کبھی چلنا نہیں سیکھے گا۔ ہم بھی زندگی میں یہی کرتے ہیں۔ ایک ناکامی آتی ہے اور ہم اپنی صلاحیت پر شک شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کاروبار ناکام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کاروبار میرے لیے نہیں۔ ایک امتحان میں نمبر کم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں ذہین نہیں۔ ایک موقع ہاتھ سے نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں قسمت میرے ساتھ نہیں۔ لیکن شاید ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے، میں ناکام ہوا ہوں، صرف میرا طریقہ ناکام ہوا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ناکامی کو اپنی شناخت نہ بنائیں، اسے اپنی استاد بنائیں۔ کیونکہ کامیاب انسان وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہو، کامیاب انسان وہ ہے جو ناکامی کے بعد اپنا طریقہ بدلتا ہے، لیکن اپنی منزل نہیں۔ کامیابی کی ایک اور قیمت ہے، اور شاید یہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ مستقل مزاجی شروع کرنا آسان ہے۔ نیا سال آتا ہے، ہم نئے گولز بناتے ہیں، نئی کتاب خریدتے ہیں، نیا کورس شروع کرتے ہیں، ورزش شروع کرتے ہیں، کاروبار کا منصوبہ بناتے ہیں۔ پہلے چند دن جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر زندگی معمول پر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد وہی گول کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ کامیابی ہمیشہ موٹیویشن سے نہیں آتی، بعض اوقات کامیابی اس دن بنتی ہے جب آپ کا دل بالکل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن آپ پھر بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ جس دن کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ پھر بھی سیکھتے ہیں۔ جس دن نتیجہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہوتے ہیں جنہیں دنیا نہیں دیکھتی، لیکن یہی دن مستقبل کی کامیابی بناتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی بڑے مقصد پر کام کر رہے ہیں تو ہر دن یہ مت پوچھیں مجھے آج کامیابی ملی یا نہیں، اس کے بجائے پوچھیں کیا میں آج کل سے ایک قدم آگے بڑھا ہوں۔ کیونکہ بڑی تبدیلی اکثر ایک بڑی چھلانگ سے نہیں، چھوٹے قدموں کی مسلسل تکرار سے آتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر شخص آپ کو نہیں سمجھے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے تم یہ نہیں کر سکتے، کچھ کہیں گے یہ صرف خواب ہے، کچھ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور کبھی کبھی آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر تنقید غلط نہیں ہوتی، کبھی دوسروں کی بات واقعی ہماری غلطی دکھا دیتی ہے۔ اس لیے مشورہ سنیں، تنقید سنیں، اپنی غلطی تسلیم کریں،
لیکن اپنی زندگی کا فیصلہ صرف لوگوں کے خوف سے نہ کریں، کیونکہ آخرکار آپ کی زندگی آپ کو جینی ہے۔ آپ کے فیصلوں کے نتائج آپ کو برداشت کرنے ہیں، اور آپ کی منزل بھی آپ ہی کی ہے۔ اس لیے لوگوں کی آواز سنیں، مگر اپنے اندر کی آواز کو خاموش نہ کریں۔ اور اب آتے ہیں کامیابی کی شاید سب سے اہم قیمت کی طرف۔ اپنے آپ پر قابو، اپنی سستی پر قابو، اپنے خوف پر قابو، اپنی فوری خواہشات پر قابو، اپنی مایوسی پر قابو، کیونکہ انسان کو ہمیشہ دنیا نہیں روکتی، کئی بار انسان کو خود اس کی اپنی عادتیں روکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کام کرنا چاہیے، لیکن آپ موبائل اٹھا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سیکھنا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کل سے شروع کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک فیصلہ آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ فوری آرام کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے فیصلے معمولی لگتے ہیں، لیکن یہی فیصلے وقت کے ساتھ ہماری زندگی بناتے ہیں۔ اصل یہ نہیں کہ آپ اپنی ہر خواہش ختم کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں اس وقت مجھے کیا چاہیے اور میرے مستقبل کے لیے کیا ضروری ہے، کیونکہ جو انسان اپنے آج کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے لیے اپنے کل کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں؟ صرف پیسہ؟ آزادی؟ صرف کامیابی؟ اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی؟ صرف شہرت؟ ایسا کام جس پر آپ کو خود بھی فخر ہو؟ اب ایک اور سوال، اور شاید آج کی پوری ویڈیو کا سب سے اہم سوال، کیا آپ صرف اس کامیابی کا خواب دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے سفر کو قبول کرنے کے لیے بھی، کیونکہ خواب دیکھنا آسان ہے، منزل کا تصور کرنا آسان ہے، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا آسان ہے۔ مشکل تب شروع ہوتی ہے جب نتیجہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب آپ کو بار بار ناکامی مل رہی ہوتی ہے، جب کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، جب آپ کو اپنی ترجیحات بدلنی پڑتی ہے، جب آپ کو کچھ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب آپ کو کئی مہینوں تک خاموشی سے کام کرنا پڑتا ہے، بغیر اس یقین کے کہ نتیجہ کب آئے گا۔ لیکن شاید یہی اصل قیمت ہے۔ کامیابی کی قیمت صرف محنت نہیں، یہ ہے اپنی ترجیحات بدلنا، اپنے وقت کی حفاظت کرنا، ناکامی سے سیکھنا، مستقل مزاج رہنا، تنقید کو برداشت کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ یاد رکھیں، ہر بڑا خواب فوری نتیجہ نہیں دیتا۔ کچھ خواب وقت لیتے ہیں، کچھ خواب آپ کو بدل دیتے ہیں، پھر آپ کو وہ منزل دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جس راستے کو آپ آج بہت مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی راستہ چند سال بعد آپ کو پیچھے موڑ کر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں اچھا ہوا میں اس وقت رکا نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہے تو صرف یہ مت پوچھیں میں اسے کیسے حاصل کروں، ایک اور سوال بھی پوچھیں، مجھے اس کے لیے اپنی زندگی میں کیا بدلنا ہوگا، کیونکہ کامیابی صرف یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کامیابی یہ بھی پوچھتی ہے آپ اس کے لیے کیا کرنے کو تیار ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، کمنٹ میں صرف ایک بات لکھیں، آپ کی زندگی کا وہ کون سا خواب ہے جس کے لیے آپ واقعی اپنی عادتیں، وقت ترجیحات بدلنے کو تیار ہیں۔ اور اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے، تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی سبق آموز اور زندگی بدل دینے والے موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، بڑا خواب صرف بڑی خواہش نہیں مانگتا، وہ بڑا عزم بھی مانگتا ہے۔ اور شاید آپ کی کامیابی کی کہانی کا سب سے اہم باب ابھی شروع ہونا باقی ہے۔